تو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کے مناظروں کو ختم کرنے کے لیے دلیل کس چیز کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، یہ دو چیزیں۔ تو دو چیزوں پر عمل کریں گے، دو چیزوں کی دلائل آپ لوگوں کو دیں گے اپنی بات کے اندر، تو جھگڑے کیسے ختم ہو جائیں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 11 تک کیا تھا، رکوع تک کیا تھا ہم نے۔ انشاءاللہ آج ہم یہیں سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے لقمان کو الحکمہ حکمت، انشکر للہ یہ کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ اور جو کہ شکر کرے گا تو بے شک شکر وہ کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ حکمت کہتے ہیں دنائی کو، دنائی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنا، صحیح کام کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ دین کی دعوت دیتے وقت بھی حکمت کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہر وقت بیٹھ کے دین کی دعوت نہ دیتے رہیں۔ کچھ اوقات ہوتے ہیں جن میں دین کی دعوت دی جائے تو لوگ دین کی بات سنیں گے بھی، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کا دل نرم ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم انسان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو فوراً بات سمجھ جائے گا۔ اس کی مثال اس طریقے سے، دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ماں آتی ہے اگر دونوں کی ٹھکائی کرتی، دونوں رو رہے ہیں بیٹھے۔ اب ان کے جب انسان رو رہا ہوتا ہے دل نرم ہوا ہوتا ہے، اب رو رہے ہوتے ہیں، ماں آتی ہے ایک بچے کو پکڑتی سینے کے ساتھ لگاتی ہے، پیار کرتی ہے اور کہتی بیٹا لڑتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ماما پرومس آئندہ سے نہیں میں لڑوں گا۔ اس ٹائم اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے، ماں اس کو سمجھاتی ہے، وہ بچہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی وہ لڑتے وقت ماں ان کو آ کے سمجھاتی کہ نہیں لڑنا، وہ کہتے پھر ہوتے لڑنا ہی لڑنا ہے، پھر اس ٹائم زیادہ لڑتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ حکمت کا دائرہ کبھی بھی چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ اب حکمت کس طریقے سے عطا کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام وفات کے قریب اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب باپ فوت ہونے والا ہوتا ہے بچوں کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کے دل گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ باپ ہمارے پاس سے چلا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، پیچھے ہمارا خیال رکھنے والا کون ہوگا، بچوں کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں۔ تو باپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچے کو چند نصیحتیں کی۔ وہ نصیحت پہلی یہ تھی کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ انسان کو اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے ناطے انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ انسان جب شکر ادا کرتا ہے، انسان جس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ چیز انسان ہی کو زیادہ ملتی ہے، اس کا مطلب اسی کو اس کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں شکر ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ کو تو شکر کی ضرورت نہیں ہے، شکر کی ضرورت تو انسان کو ہے، چیزوں کی ضرورت تو انسان کو ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب لقمان علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لقمان اور جب کہا لقمان لابنہ اپنے بیٹے سے، وہو جب کہ وہ یعظہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ نہ تو شریک ٹھہرانا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت کی، فرمایا کہ میرے بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی تمہیں چاہے ابلتے تیل کے اندر ڈال دے، چاہے تمہیں جو سے ہے وہ پھانسی دے دے اسی جرم کی سزا کے اندر، کوئی تمہیں قتل کر دے، کوئی تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی سے شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو۔ توحید پہ قائم رہنا ہے، انسان توحید پہ قائم رہے تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی سفارش کا حقدار بن جائے گا۔ اگر توحید پہ قائم نہیں رہتا اور انسان شرک کے اندر چلا جاتا ہے، چاہے زندگی ساری اعمال بھی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ شرک کر لیا پچھلے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور تاکید کی ہم نے انسان کو ساتھ اپنے والدین کے احسان کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے،
وفصالہ اور دودھ چھڑانا اس کا فی عامین 2 سال میں انشکر لی ولوالدیک کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا الی المصیر کہ میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تاکید کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے، کیسے احسان کیا جائے؟ ان کے تو ہمارے بھی اتنے احسانات ہیں، ہم کس طرح کے احسان کریں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے ناطے ہم کس طریقے سے احسان کریں؟ تو جواب میں آیا کہ والدین کی جو ضرورت ہے، ایک تو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ وہ چیز دے دیتے ہیں ان کو، یہ تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ چیز ہے کہ ان کی کوئی چیز کی ضرورت ہے، ابھی ان کی زبان پہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوئی، آپ ان کی ضرورت کے آنے سے پہلے ان کی چیز پوری کر دیں، ان کو پہلے چیز لا کے دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے اماں جی کے پاس جو موبائل ہے، آپ کے پاس تو آئی فون کے لیٹسٹ لیول موجود ہے، لیٹسٹ ورژن موجود ہے، اماں جی کے پاس موبائل جو ہے نا وہ 3rd کلاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اور اس پہ بھی جو ہے وہ کیمرہ کبھی چلتا ہے، کبھی ہٹ جاتا ہے، کبھی وہ ہینگ ہو جاتا ہے، کبھی موبائل بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایشوز آ رہے ہیں، اماں جان زبان سے بھی الفاظ نہ نکالیں، اس سے پہلے آپ وہ چیز پوری کر دیں، اس کو کہتے ہیں احسان۔ یا ان کا موبائل ابھی خراب نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس نیا موبائل اماں جی کے پاس نہیں ہے، نیا نہیں ہے، حالانکہ چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، آپ ان کو پہلے سے لے رہے ہیں، یہ ہے احسان۔ اور اس احسان کو بھی آپ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو ماں نے آپ کو جنتے ہوئے جو تکلیفیں برداشت کی، اس کی ایک سسکی کی برداشت بھی، جو سی ایک سسکی کی تکلیف بھی آپ نے اس کا بھی احسان کا بدلہ نہیں چکایا ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان والدین سے کیوں کرنا ہے؟ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں تو وہ ذات ہے جس کے ساتھ احسان کو حکم ہے، اس لیے کیونکہ اس نے کمزوری پہ کمزوری برداشت کر کے بچے کو جنا ہے۔ 9 ماہ بچے کو ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، یقین جانے انتہا درجے کی ماں کمزوریاں برداشت کرتی ہے، جو کھاتی ہے اس کی اپنی ذات کو نہیں لگتا، بچے کو لگتا ہے، جو کھاتی ہے اس کی اپنی ذات کو نہیں لگتا، کمزوری پہ کمزوری ہوتی جاتی، 9 ماہ کمزوری برداشت کرتی ماں، پھر جا کے ایک بچے کو جنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیوں؟ اس نے تمہارے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لیکن ہم معذرت کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے زبان اس طریقے سے دراز کرتے ہیں، اس طریقے سے چرب زبانی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح ماں نے ہمیں نہیں جناؤ، ہم نے ماں کو جناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لونڈی اپنی مالک کو جنے گی نہیں، جب تک غلام اپنے مالکوں کو نہیں جنیں گے، جب تک اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کریں گے جس طرح یہ ہمارے غلام ہو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ آج وہ دور ہے جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، آج وہ وقت ہے کہ بچے اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جس طرح والدین نہ ہوں، غلام ہوں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِنْ اور اگر جاہدہ کا دونوں کوشش کرے تمہارے لیے اعلیٰ اس پر ان کے تشرک تم شریک کرو بھی میرے ساتھ ماں اسے جو لیسا نہیں لگا تمہیں بھی جس کا علم ان کوئی علم فلا تو نہ تطیعہما تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وصاحبہما اور ساتھ رہو ان دونوں کے فی دنیا میں معروفہ بھلے طریقے سے، واتبع سبیل من اناب الیہ اور پیروی کرو راستے کی اس کی جو پیر رجوع کرے میری طرف، ثم الیہ مرجعکم پھر طرف میرے ہی لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم پھر میں بتاؤں گا تمہیں بما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے عمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ان سے ہیں وہ مسلمان ہیں، ایک تو کنڈیشن یہ ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے والدین مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے، یہ دونوں کنڈیشن الگ ہیں۔ اگر تو آپ کے والدین بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں پھر تو احسان کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ان کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر والدین مسلمان نہیں ہیں اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کی ہر بات مانیں سوائے اس بات کے جس بات کے اندر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روک رہے ہو۔ مثال کے طور پہ والدین غیر مسلم ہیں اور بچے جو ان سے ایمان قبول کر گئے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ پتر نماز نہیں پڑھنی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین جب اس طرح کی بات کریں تو بچوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ والدین کی اس بات کو ترک کر دیں، باقی ہر قسم کی بات کو مانیں، ان کے ساتھ رہنے سے انکار نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم ذرا سے نیک ہو جائے نا، 2-4 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ہمارا دوست نمازیں نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں تیرے سے بیٹھنے نہیں، میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ جب اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے بیٹھیں گے نہیں تو اس کو دین کی دعوت کون دے گا، اس کو نماز کی طرف کون لے کے آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کون لے کے آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اپنے رب کی یاد دلا دے، جس کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آ جائے۔ اب جو شخص نیک ہو گیا اور اپنے وہ برے دوست کو چھوڑ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے لیے تو وہ نیک دوست رہا ہی نہیں، اس کے لیے دوست رہا ہی نہیں، کیونکہ اس کو طرف دیکھ کے تو اللہ یاد آتا لیکن وہ تو چھوڑ کے چلا گیا۔
ہمارا رویہ تو یہ ہوتا ہے، تو ہم تو ذرا سی بات میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے والدین بھی غیر مسلم ہو تب بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ تو نیک اور برے ہونے کی بات کر رہا نا، اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم اور مسلم ہونے کی شرط بھی رکھ دی۔ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو تو مسلمان ہو تب بھی تم نے ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اب یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت آ رہی، دوسری نصیحت۔ پہلی کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری نصیحت یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے بے شک وہ اگر ہو وہ شے وزن برابر دانے کے رائی کے، پھر ہو وہ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، میرے بچے تم رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرتے ہو، رائی کا دانہ دیکھا کبھی؟ کلونجی دیکھی؟ کلونجی، چیا سیڈز، وہ دیکھیے نا، کلونجی دیکھ لیں، چیا سیڈز دیکھ لیں، آپ اس کا ایک دانہ لے لیں، اس سے بھی چھوٹا دانہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بچے اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل کرتے ہو، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، اس کو تم پہاڑ کے سختیوں کے اندر جا کے چھپا لو، یا آسمان کی بلندیوں میں جا کے چھپا لو، یا زمین کی گہرائیوں میں جا کے چھپا لو، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کل قیامت کے دن۔ اس دنیا میں ظاہر کرے نہ کرے، اس دنیا میں بے شک پردہ پوشی کر لے، کل قیامت کے دن تو تمام انسانوں کے اعمال سامنے آنے، سلائڈ کی صورت میں آنے، نامہ اعمال ملے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور میں جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اس طرح ڈگری اٹھا کے لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھ لو آج کے دن میں کامیاب ہوگا، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنی ڈگری کو پیچھے چھپائے گا کہ کہیں کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ میں نے جو برے اعمال کیے تھے، جو لوگوں سے برا سلوک کیا تھا، آج اس کا انجام مجھے کس صورت میں مل گیا۔ فرمایا کہ تم کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کرنے والا ہے، لہٰذا چھپ کر عمل نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو چھپنا کس ذات سے؟ اس ذات سے جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ابھی ارادہ کر کے زبان پر الفاظ نہیں ہے، پریکٹیکل ہمارے باڈی پارٹ سے پریکٹیکل نہیں، وہ ابھی صرف ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادوں کو بھی جانتا ہے، اس ذات سے بات کو چھپانا ہے تو بات کو چھپا نہیں سکتے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور حکم دو نیکی کا اور برائی سے روکو۔ فرمایا کہ میرے بیٹے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ کہ کوئی بھی عمل کرتے ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو چھپا نہیں سکتے، لہٰذا چھپ کر کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اس نیت سے نہیں کرنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، چھپ کے کر رہا ہوں، کسی نے کیڑا پتا۔ موبائل کی سکرین آن ہے، کمرے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، بیٹھ کے موبائل کے اوپر دنیا جہان کی ویب سائٹ کھل سکتی ہے، سارا کچھ کھل سکتا ہے، صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر کس چیز سے بات کو چھپانا ہے؟ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز کو قائم، نماز کو پڑھنے کو حکم نہیں دیا، کیا کہے؟ قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کے اندر آپ کو میں نے اسلامیات کی بک کے اندر پڑھاتے ہوئے، نماز کے چیپٹر پڑھاتے ہوئے اور تفسیر پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کو قائم کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ہاں جی بولے، وقت پر ادا کرنا، پانچوں نمازیں پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا، اور کوئی پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر لیں کہ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنا۔ پھر ایک یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پڑھنا، کیونکہ فرمایا اللہ کے نبی نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی جس طریقے سے نماز پڑھتے رہے، اس طریقے سے نماز کو پڑھنا بھی نماز کے قائم کرنے کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو۔ پھر فرمایا کہ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو۔ اگر کہیں پر کوئی نیکی ہوتی دیکھ رہے ہو تو لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دو، اور اگر کہیں پر برائی ہوتے دیکھ رہے ہو، کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، اس کو روکو۔ اب برائی سے روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اور افضل ترین طریقہ یہ کہ آپ ہاتھ سے روکیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ لیڈرشپ کے اندر ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے ماتحت کوئی شخص ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو برا کام کر رہے ہو کہ میں آپ کو ہاتھ سے روکوں گا، کیوں؟
کیونکہ میں آپ کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، والدین ہیں، والدین اپنے بچوں کو ہاتھ سے سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں۔ اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں ان کی ہاتھ پکڑ لیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا درجہ وہ یہ کہ آپ اس کو زبان سے روکیں۔ اگر آپ کا دوست ہے، آپ کی اس کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی روک لیں گے تو برا نہیں منائے گا، آپ وہ برا کام کر رہے ہیں، آپ اس کو زبان سے روکیں، اگر وہ رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ کہ اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، آپ دل کے اندر اس کو برا جانیں، آپ خود نہ وہ کام کریں، آپ دل کے اندر برا جانیں اور کہیں کہ یار میں تو کم از کم یہ عمل نہ کروں، اور جو یہ عمل کر رہا ہے یہ عمل غلطی ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا، یہ عمل ہے غلطی، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دل کے اندر اس عمل کے خلاف کراہت اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ 3 درجے ہیں برائی سے روکنے کے۔ سب سے افضل درجہ ہاتھ سے روکنا ہے، دوسرے نمبر پہ درجہ جو ان سے زبان سے روکنا ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ایمان کی غیرت انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان دل کے اندر اس کو برا جانے۔ یہ 3 درجے ہیں برائی سے روکنے کے۔ پھر فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور صبر کرو، بے شک صبر ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ہر بات پہ صبر کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا بعض اوقات۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان سے جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی اور قبر کے پاس رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی بندی صبر کرو۔ تو عورت کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا مرا ہو تو تمہیں پتا ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں، تمہارے پہ تکلیف آئی ہو تو تمہیں پتا ہو کہ تمہیں کس طریقے سے برداشت کرتے ہیں۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو عورت نے اس طرح کہا تو اللہ کے نبی چل دیے۔ پیچھے صحابی نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو عورت فوراً دوڑی گئی اور جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو مجھے صبر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ گولڈن ورڈز ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر تو تکلیف کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے، صبر تو تکلیف کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شروع میں پٹنا اللہ ڈال دیتے ہیں، روتے جائیں گے، پٹتے جائیں گے، کوستے جائیں گے، واویلا کرتے جائیں گے، تانے دیتے جائیں گے، شکوے کرتے جائیں گے، بعد میں کہیں گے بس جی میں تو صبر کر لیا۔ صبر کرنا ہی ہے جب آنسو نہیں نکلیں گے، رو کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، گلا پھاڑ کے گلا بھی جو سے نا خشک ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اب جو سے صبر ہی کرنا ہے، اب کر تو کچھ سکتے نہیں ہے۔ یا انسان کے ذمہ کو ہو نا کہ اختیار ہو تو انسان کچھ کر سکتا ہے، کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، پھر صبر ہی کرنا ہے، پھر کہتے ہیں بس جی ہم نے صبر کر لی۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ انسان کے پاس اختیار ہو تو انسان پھر بھی اس پہ جو سے نا برداشت کر دے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے صبر کر جائے، ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یو ہیو ٹو بی اے اسٹرانگ پرسن، ہمیں ایک مضبوط انسان بننا چاہیے، کبھی مومن بننا چاہیے۔ تو کبھی مومن بننے کے لیے آپ صبر کریں، صبر ایک سب سے بڑی علامت ہے انسان کے مضبوط ہونے کی۔ پھر فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، اور نہ تم موڑو اپنے گال لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر اتراتے ہوئے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ تو نہیں پسند کرتا خود پسند اور فخر جتانے والوں کو۔ فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، کہ تم لوگوں سے اپنے گال کو پھیر نہ لو۔ کمیونیکیشن کرتے ہوئے ایک سب سے بڑا مینر، جو سب سے بڑا ادب ہے، وہ یہ کہ آپ جس سے بات کر رہے ہو اس کی طرف دیکھ رہے ہو، اس کو پتا ہو کہ بات میرے سے کی جا رہی ہے۔ بینگوں کی طرح یہ نہ کریں کہ بات ادھر کر رہے ہیں دیکھ ادھر رہے ہوں۔ اکثر لوگوں کی بڑی گندی سی عادت ہوتی ہے، بڑی بری سی عادت ہوتی ہے، سوال پہ سوال کرتے جائیں گے، جب ان کو جواب دینا شروع کریں وہ کسی اور دھیان میں لگ جائیں، کسی اور طرف بات کرنا شروع کر دیں گے یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اسے کہنا کہ آپ نے سوال پوچھا تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ نہیں میں سن رہا ہوں، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، ان سے پوچھ کے دیکھنا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی بری عادت ہے، انتہائی بیڈ ایتھکس کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں کہ انسان کس سے بات کر رہا ہو اس کی طرف دیکھ نہ رہا ہو۔ اور میں ولا تصعر خدک للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتنی قیمتی کتاب کے اندر اگر کوئی چیز بیان کی ہے، اس کا مطلب وہ چیز بھی، وہ بات بھی انتہائی قیمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایری گیری بات کو بیان نہیں کیا، ہر جو ان سے فضول بات کو بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انتہائی قیمتی باتوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی غنیمت جانا، قیمتی بات جانا، اہم بات جانا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہیں پھیرنا، جس سے بات کرو اس کی طرف دیکھیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا،
اور چلتے ہوئے اکڑ کے نہ چلا کرو. زمین پر چلتے ہوئے اکڑ کے نہ چلا کرو. کیوں؟ کہ تم ایک ایسے انسان ہو جو پہاڑ کی بلندیوں کو سر نہیں کر سکتے, سمندر کی گہرائیوں کو نہیں جا سکتے, دوسرے سیاروں تک نہیں پہنچ سکتے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو نہیں پا سکتے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ملٹائی یونیورس کو نہیں جا پار کر سکتے. جب یہ کام نہیں کر سکتے تو تکبر کس چیز کا, اکڑ کس چیز کی, غرور کس چیز کا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. ایک بندے نے اللہ کے نبی سوال کیا, اللہ کے رسول, ہر شخص پسند کرتا ہے, ہر شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے, اچھا جوتا پہنے, اچھا کھائے پیے, اچھا چلے پھرے, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس, حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا اصل میں تکبر یہ ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھا جوتا پہنتا ہے, اچھا چلتا پھرتا ہے, اچھا کھاتا پیتا ہے, یہ تکبر نہیں ہے, یہ جائز ہے, بلکہ کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. لیکن ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو آپ حقیر جانیں کہ میں تو بڑا برانڈ کوشش, اور یہ بندہ جو سے لنڈے ایک سوٹ پہنتا ہے, جب آپ کے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی, اس کا مطلب آپ تکبر کر رہے ہیں. اور ایک وہ بندہ جو برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے, اور ایک وہ بندہ جو دوسرے سوٹ پہن رہا ہے, جو بغیر برانڈ کے کپڑے پہن رہا ہے, اور وہ برانڈیڈ سوٹ پہننے والا ہے, وہ اس کو حقیر نہ جانے, تو اس کا مطلب وہ تکبر نہیں کر رہا, اس کے لیے پہننا جائز ہے, لیکن دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اور میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں, واغضض من صوتک, اور پست رکھو اپنی آواز کو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی. اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی, وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اپنی چال جو سی ہے اس میں میانہ روی اختیار کرو. کچھ لوگ چلتے ہیں بڑی تیز سے چلتے ہیں, کچھ لوگ چلتے ہیں انتہائی سلو طریقے چلتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ بیمار ہوا ہے, اس کی ٹانگیں خراب ہوئی ہیں, یا جو ہے اس کو اتنے درجے کی کمزوری ہوئی ہے کہ بندہ چل ہی نہیں سکتا, اس کو اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا. کچھ لوگ چلتے ہیں, وہ چلتے ہوئے جناب جوتے زمین پہ گھسیٹتے جائیں گے, ان کے ایسے گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی, دور سے پتہ لگ جائے جناب فلاں حاجی صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے چلنے کی آواز سے پتہ لگ جائے جناب فلاں بندہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقصد فی مشیک, اپنی چال کو میانہ روی اختیار کرو, چال میں نرمی اختیار کرو, چال درمیانی ہو, نہ زیادہ تیز ہو کہ آپ کے ساتھ کے چلنے والے تھک جائیں, اور نہ اتنی سلو ہو کہ ساتھ کے چلنے والے آوازدار ہونا شروع ہو جائے کہ بھئی عجیب بندہ ہے, مطلب چل بھی نہیں رہا اور ہمیں بھی تنگ کیا ہوا ہے. ایسی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے, چال درمیانی ہونی چاہیے. یہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے بہترین پوائنٹس یہی پوائنٹس ہیں جو دنیا اپنے ورکشاپس کے اندر بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو, اپنی آوازوں کو نارمل رکھو, اپنے جو ان سے ہے وہ جس سے بات کر رہے ہو اس کی طرف دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں نا فزیکل انٹریکشن ضروری ہے. آن لائن کلاسز ٹھیک ہے, ایک فیسلٹی تو ہے, لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فزیکل انٹریکشن نہیں ہوتا, وہ وائبز میچ نہیں ہو سکتی, وہ جو ویوز انسان کے اندر سے نکلتی ہیں وہ دوسرے انسان کی ویو سے میچ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ لائیو سیشن چل رہے ہیں, ابھی تک جو سے ہے وہ فزیکل انٹریکشن نہیں ہوا. فزیکل انٹریکشن سمجھنے کے لیے, بات کو دل میں اتارنے کے لیے, عمل کے لیے ضروری چیز ہے. اور میں ان انکر الاصوات لصوت, پھر فرمایا کہ واغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پست رکھو. اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا تھا ایک لیسن کے اندر اسی کورس کے, کہ اپنی آوازوں کو اتنا اونچا نہ رکھا جائے کہ جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بجائے 10 اور لوگوں کو بھی سنائی دے رہا ہو, اور نہ اپنی آواز کو اتنا پست رکھے کہ وہ بیچارہ تنگ ہوتا رہے کہ بھائی کیا کہا آپ نے, وہ بار بار آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا بات کی ہے, کیا بات کی, کیا بات کی. ایسی کنڈیشن میں نہیں ہوتی. آواز نارمل ہو, جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تو آواز پہنچے, آپ کا مقصد تو پورا ہو رہا ہو, یہ تو نہ ہو رہا کہ اگلا بندہ ہی تنگ ہو رہا آپ سے. تو اپنی آوازوں کو نارمل رکھنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. جانتے ہیں کیوں؟ وہ دوسرے محلے کے اندر بول رہا ہوگا نا تو ادھر آواز آ رہی ہوگی, اتنی اونچی آواز ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر بات چیت کرتے ہیں نا, اتنی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں, ساتھ بھائی بیٹھا ہوا ہے, ساتھ صوفے پہ بھائی بیٹھا ہے, اس سے بات کر رہے, اتنی اونچی آواز ہے کہ دوسرے کمرے سے اماں جی کی آواز آتی, بیٹا کیا ہوا, لڑائی تو نہیں کر رہے. مطلب ہماری آوازیں اس طرح کی ہوتی ہے, اپنی آواز کو نارمل رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری ترین آواز گدھے کی آواز ہے. اگر ہماری آوازیں بھی اونچی ہیں اس کا مطلب ہماری آواز اور گدھے کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اپنی آوازوں کو انسانوں کی آوازوں کے اندر شمار کروائیں.
اپنی آواز انسان کی آواز ہی بنائیں. انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کا ثبوت دیں، نہ کہ گدھے ہونے کا ثبوت دیں. پھر فرمایا کہ الم ترو، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. واسبغ، اور اس نے تمام کر دیا، علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرۃ ظاہری و باطنۃ اور باطنی. فمن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یجادل جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم ولا ہدی، نہ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کتاب روشن کی. اس آیت میں سے ایک بات سیکھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی دین کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے ہیں، لیکن بحث ایسی ہے اس میں نہ دلیل ہے نہ ریفرنس ہے. فرمایا بغیر علم، بغیر علم کے بات کرتے ہیں، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے بات کرتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کو علم ہے جس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، بس بحث کرتے جا رہے ہیں. ہمارے اکثر ہوتا ہے نا، آپس میں فتوے بازی لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، جناب تم نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہونی، تم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی، تم تو کافر ہی ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر علم کے بات کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے. مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ بغیر علم اور بغیر دلیل کے بات کرے. مومن تو وہ ہے جو بات کرے اور اس کی بات میں وزن ہو. انسان کی بات میں وزن تب آتا ہے جب انسان دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ قرآن مجید کا ایک ریفرنس دیں گے نا کسی بندے کو اپنی بات کے اندر، قرآن مجید کی آیت کا، حدیث رسول کی آیت کا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی مسلمان قرآن اور حدیث کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. جب قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کوئی مسلمان کرتا، جب آپ اس کو قرآن کی آیت بتائیں گے اپنی بات کے دلیل کے اندر، تو آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. تو پھر جھگڑا تو ختم ہی ہو جائے گا جب آپ کی بات کو تسلیم کر لے گا. تو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کے مناظروں کو ختم کرنے کے لیے دلیل کس چیز کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. یہ دو چیزیں، تو دو چیزوں پر عمل کریں گے، دو چیزوں کی دلائل آپ لوگوں کو دیں گے اپنی بات کے اندر، تو جھگڑے ویسے ختم ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ وعید اور جب کہا، وعید اور جب قیلا کہا جاتا ہے لوگوں سے اتبعوا پیروی کرو، ماں اس کی جو انزل نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ماں اس کی جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر، آباءنا اپنے باوجات کو، اولو کیا بلا اگر کانا ہو، الشیطان شیطان، یدعوہم وہ بلاتا انہیں الی عذاب السعیر طرف عذاب کے بھڑکتی ہوئی آگ کے. اب اس میں سے ایک بات سمجھنے والی اور آخری بات آج کے لیسن کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض اوقات لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے فور فادر یہ کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں. آپ نے اکثر یہ باتیں لوگوں کو سنی ہوگی، ان کو کوئی دین کی بات دینا کہ بھئی یہ عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، مفسرین نے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، ہمارے والدین یہ کرتے رہے، ہمارا تو پورا خاندان یہ کرتا آ رہا ہے، اتنے انسان کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ سارے غلط ہیں؟ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تب چیزیں جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور انسان کفر کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے. لہذا اپنے ہر عمل کو، ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول کی دلیل کے دائرے کے اندر، دلیل کے ترازو کے اندر تول کے رکھا کریں. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ کے اندر اس بات کو تولیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. ان دونوں چیزوں پر آپ ترازو بنائیں گے، اپنی بات کو، اپنے عمل کو ان دونوں ترازو کے اندر رکھ کے تولیں گے تو آپ کا عمل بھی درست ہو جائے گا، آپ کی بات بھی درست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.